ٹیوب لیس ٹائر کو چھوڑیں، ایئر لیس ٹائروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسل ہوٹن کے مطابق ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹائروں میں بہتری آ رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سڑک کنارے کوئی گاڑی کھڑی ہے جس کا ٹائر بدلا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر پرانے ٹائروں کو بدلنے کا خرچ بھی اپنی جگہ ہے۔ ٹائروں کو کسی گاڑی کی سب سے کمزور چیزوں میں سے تصور کیا جاتا ہے، مگر کیا اب یہ سب بدلنے والا ہے؟ کیا ہم سیاہ ربڑ کے بنے ہوئے اور ہوا سے بھرے اس ڈونٹ کے آخری دور میں جی رہے ہیں جسے پہلی بار گاڑیوں میں 1890 میں استعمال کیا گیا تھا؟ ٹیوب لیس ٹائر کے بعد ایئر لیس ٹائر۔ لگزمبرگ میں ایک ریس ٹریک پر ٹیسلا ماڈل 3 خطرناک موڑ کاٹتی ہے، رفتار بڑھاتی ہے، پھر ہنگامی بریک لگاتی ہے، مگر اس سب میں کچھ بھی حیران کن نہیں۔ جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ اس گاڑی میں بغیر ہوا کے 4 ٹائر ہیں جنہیں امریکی ٹائر ساز کمپنی گڈیر نے بنایا ہے۔ خصوصی پلاسٹک کی تیلیاں ربڑ کے مضبوط بینڈ کو رم کے اوپر جمائے رکھتی ہیں۔ جیسے جیسے گاڑی چلتی ہے، اسپوک سڑک کے حالات کے مطابق لچک کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ گڈیر کے نان نیومیٹک ٹائرز پروجیکٹ کے سینئر مینیجر مائیکل ریچیتا کھل کر ان ٹائروں کی خامیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شور اور لرزش ہوگی، مگر ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کہ سواری کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ کیسے بنایا جائے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان کی کارکردگی سے حیران رہ جائیں گے، اور وہ غلط نہیں تھے۔ برقی اور خودکار گاڑیوں کی وجہ سے ٹائروں میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے۔ تقسیم کار کمپنیاں اور ٹرانسپورٹ سروسز ایسے ٹائر چاہتی ہیں جن کی دیکھ بھال کم خرچ ہو، یہ پنکچر پروف ہوں، دوبارہ قابل استعمال بنائے جا سکے، اور ان میں ایسے سینسر ہوں جو سڑک کے حالات کا خاکہ بنا سکے۔ شہروں میں اب زیادہ سے زیادہ لوگ گاڑیاں خریدنے کے بجائے رائڈ بک کرواتے ہیں، چنانچہ جتنی دیر تک گاڑی کے ٹائر پنچر رہے گا وہ گاڑی پیسے نہیں بنا سکے گی۔ رچیتا کہتے ہیں کہ ہوا والے ٹائرز کی اپنی جگہ ہمیشہ اہمیت موجود رہے گی، مگر ہمیں مختلف حل ایک وقت میں استعمال کرنے چاہیے۔ ہم ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں خودکار گاڑیاں پہلے سے زیادہ عام ہیں، اور کئی شہروں میں ٹرانسپورٹ بطور سروس مثلاً اوبر کریم وغیرہ موجود ہے، وہاں ایئر لیس ٹائر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گڈ ایئر کی لیبارٹریوں میں ایئر لیس ٹائروں کو لگاتار 24 گھنٹے تک مختلف اوزان اور رفتاروں پر آزمایا جاتا ہے، یعنی بغیر رکے ہزاروں کلومیٹر روزانہ۔ رچیتا کہتے ہیں کہ کچھ تیلیاں مڑ جاتی ہیں، کچھ کچلی جاتی ہیں، مگر مجموعی طور پر یہ ڈھانچہ بحفاظت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آزماؤ اور سیکھو کا تسلسل ہے، مگر اب ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں ہمارے اندر بے پناہ اعتماد ہے۔ گڈ ایئر کی حریف کمپنی مچلن سن 2019 سے جنرل موٹرز کے ساتھ مل کر ایئر لیس ٹائروں پر کام کر رہی ہے۔ فروری میں پریس اطلاعات سامنے آئیں کہ مچلن کے منفرد پنکچر پروف ٹائر سسٹم سن 2024 میں جنرل موٹر کے شیورلیٹ بلٹ الیکٹرک کار میں پہلی بار استعمال کیے جا سکتی ہے۔ ٹائر انتہائی مضبوط کمپوزٹ ربڑ اور فائبر گلاس کے امتزاج سے بنائے جائیں گے، جس کے لیے مچلن نے 50 پیٹنٹ درخواستیں دائر کی ہیں۔ یہ ایک جالی کی شکل میں ہوں گے جو ایلومینیم کی وہیل پر چڑھائے جا سکیں گے۔ فرانسیسی ٹائر ساز کمپنی مچلن میں سائنسدان سیرل روجے نے شیورلیٹ بلٹ سے متعلق تصدیق تو نہیں کی، مگر بی بی سی کو بتایا کہ مچلن کے پاس اس حوالے سے رواں برس کہنے کو مزید کچھ ہوگا۔ مچلن ایئر لیس ٹائروں کی دنیا میں سر فہرست ہے۔ ان کا 12 نامی ایئر لیس ٹائر سن 2005 سے مارکیٹ میں اور سست رو گاڑیوں مثلاً کھیتی باڑی کے آلات میں استعمال ہو رہا ہے، مگر اس ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں لا کر اسے سڑک پر دوڑانے والی گاڑیوں کے لیے قابل استعمال بنانا ایک بالکل مختلف چیلنج ہے۔ روجے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوا والے ٹائروں کو بہتر سے بہتر بنانے کا 130 سالہ تجربہ ہے۔ ایئر لیس ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں بہت نئی ہے، مگر اپٹس ٹائر کا مقصد صرف پنکچر پروف ہونا نہیں ہے، بلکہ مچلن کئی برسوں سے 3D پرنٹر کی مدد سے ایسے ٹائر بنانے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں پگھلا کر دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکے۔ مچلن کے مطابق کبھی کبھار ان کی دھاریاں دوبارہ بنوا لینے کے علاوہ ان کی دیکھ بھال و مرمت پر تقریباً 0 خرچہ آئے گا۔ برقی گاڑیوں میں موجود بھاری بیٹریوں کے باعث ایئر لیس ٹائر ان گاڑیوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ رچیتا کہتے ہیں کہ نیومیٹک ہوا والے ٹائروں کے مقابلے میں زیادہ وزن زیادہ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایئر لیس ٹائر زیادہ چوڑے ہوتے ہیں، جس سے انجن پر دباؤ پڑتا ہے اور ٹائروں کو چلانے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی بیٹری کی لائف اور گاڑی کی رینج پر فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ چوڑا ایئر لیس ٹائر زیادہ شور کرتا ہے۔ ٹائر ٹیکنالوجی انٹرنیشنل کے ایڈیٹر ان چیف میٹروز کہتے ہیں کہ الیکٹرک گاڑی میں انجن کا شور نہ ہونے کے باعث ٹائروں کا شور بہت زیادہ سنائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سخت
वक्त प्लास्टिक की तीलियां सस्पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा लर्जिश मुंतकिल करती हैं। मेट्रोस कहते हैं कि हवा वाले टायरों की कारकर्दगी के आदी ड्राइवर्स को एयरलेस टायरों के लिए कायल करने में वक्त लग सकता है। ताहम सार्फिन के ख्याल से ज़्यादा अहम यह है कि रेगुलेटर्स क्या फैसला करते हैं। हुकूमतों को सख्त हिफाजती जाँच और कवायद के मायार की ज़रूरत होगी और टायर मैन्युफैक्चरर्स को नई मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात में सरमायाकारी करने और सप्लाई चेन तैयार करने की ज़रूरत होगी। इसमें बरसों लगेंगे। टायर बनाने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि मखसूस इलाकों में इब्तदाई तौर पर अपनाने वाले टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बैंकॉक में यूरोपीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सरबराह क्लॉस क्रॉस ने बीबीसी को बताया कि नॉन न्यूमेटिक व्हील, फौज, डिजास्टर रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी गाड़ियों और खसूसी मशीनरी जैसे शोबों के लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। बस तोंदिया की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है जो ज़राअत, कानकुनी और तामीरात में सनती एप्लीकेशन में दिलचस्पी रखती है। यहाँ उन सार्फिन की तरफ से मांग ज्यादा हो सकती है जो टायरों के फेल होने पर महंगी पैदावारी सलाहियत को देखते हैं। एक और मिसाल खुदकार ब्रेकिंग सिस्टम है। जर्मनी के कॉन्टिनेंटल में कार टायरों के लिए तहकीक और तरक्की के डायरेक्टर डेंस स्प्रल कहते हैं कि फिलहाल हम समझते हैं कि न्यूमेटिक टायर ज्यादातर गाड़ियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। वो कहते हैं कि टायरों को हमेशा एक साथ मुतअद्दिद हिफाजत, आराम, कारकर्दगी और पायदारी की जरूरियात को पूरा करना होगी और हवा से भरा हुआ रबड़ का टायर बेहतर रहता है। कॉन्टिनेंटल खुद इन्फ्लेशन सिस्टम तैयार कर रहा है जहां टायर में पंप और सेंसर्स दबाव को बेहतरीन सतह पर रखते हैं। तमाम मैन्युफैक्चरर्स की तरह कंपनी ग्रेनर मसनूआत की तलाश में है। रिसाइकल शुदा प्लास्टिक की बोतलों से पॉलिएस्टर को जल्द ही इसके प्रीमियम टायरों में इस्तेमाल किया जाएगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।